بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ جملہ صفت اور جملہ خبر کے مابین ایک انوکھا فرق بتلائیں گے جسے سمجھ کر آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ الہند وطن یشفق علی الجمیع، ہندوستان ایک ایسا وطن ہے جو تمام پر مہربان ہے۔ الہند مبتدا ہے، وطن یہ اس کی خبر ہے اور یہ موصوف ہے۔ یشفق فعل مضارع ہے اور اس کا فاعل ہوا اس میں پوشیدہ ہے۔ علی حرف جر ہے، الجمیع مجرور ہے، جار اپنے مجرور سے مل کر یشفق فعل کا متعلق، یشفق فعل اپنے فاعل ہوا اور متعلق سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو کر وطن موصوف کی صفت، وطن موصوف اپنی صفت سے مل کر الہند مبتدا کی خبر، الہند مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہوا۔ دوسری مثال، الہند وطن تشفق علی الجمیع، تشفق علی الجمیع، ہندوستان ایک وطن ہے تمام پر مہربان ہے۔ الہند مبتدا ہے، وطن یہ الہند کی خبر اول ہے، تشفق علی الجمیع کی وہی ترکیب ہے جو ما قبل میں ہم نے کیا، یشفق علی الجمیع کی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تشفق کے اندر جو ضمیر ہے یہ ہیا ضمیر فاعل ہے۔ تشفق فعل اپنے فاعل ہیا اور متعلق سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو کر الہند کی خبر ثانی، الہند مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہوا۔ دونوں جملے دیکھنے میں لگ بھگ ایک جیسے لگ رہے ہیں لیکن ہر ایک کی ترکیب الگ الگ۔ پہلی ترکیب میں ہم نے یشفق علی الجمیع اس جملے کو وطن کی صفت بنائی، الجمل بعد النکرات صفات کے قاعدے کے ماتحت، کیونکہ وطن یہ نکرہ محضہ ہے۔ نکرہ محضہ کا مطلب یہ ہے کہ جس میں معرفہ کا شائبہ نہ ہو، لہٰذا اس کے بعد والے جملے کو ہم نے اس کی صفت بنائی۔ نیز اس جملے میں رہنے والی ہوا ضمیر مذکر وطن مذکر کی طرف لوٹ رہی ہے۔ دوسرے جملے میں وطن کو خبر اول بنایا اور تشفق علی الجمیع کو خبر ثانی بنایا، حالانکہ یہ جملہ بھی نکرہ کے بعد واقع ہو رہا ہے اور الجمل بعد النکرات صفات کے قاعدے کے مطابق ہم اس کو صفت بنانا تھا، لیکن ہم نے اس کو ترکیب میں خبر بنایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جملے میں رہنے والی ہیا ضمیر مؤنث جو لوٹ رہی ہے وہ الہند کی طرف لوٹ رہی ہے، نہ کہ وطن کی طرف، کیونکہ وطن مذکر ہے اور ضمیر مؤنث کی ہے اور الہند یہ مؤنث کے حکم میں ہے، لہٰذا ضمیر الہند کی طرف راجی ہے، اس لیے ہم نے مذکورہ جملے کو وطن کی صفت نہیں بنائی بلکہ الہند کی خبر ثانی بنا دی۔ دوسری مثال، انت طالب یجتہد، تو ایک ایسا طالب علم ہے جو محنت کرتا ہے یا محنتی ہے۔ انت مبتدا ہے، طالب یہ خبر ہے اور یہ موصوف ہے۔ یجتہد فعل مضارع ہے اور اس کا فاعل ہوا اس میں پوشیدہ ہے۔ یجتہد فعل اپنے فاعل سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو کر طالب موصوف کی صفت، طالب موصوف اپنی صفت سے مل کر انت مبتدا کی خبر، انت مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہوا۔ دوسری مثال، انت طالب تجتہد، تجتہد تو ایک طالب علم ہے، محنتی ہے۔ انت مبتدا ہے، طالب یہ خبر اول ہے، تجتہد یہ فعل مضارع ہے اور اس کا فاعل انت اس میں پوشیدہ ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو کر انت کی خبر ثانی، انت مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو اب مثالوں کے ذریعے بات مکمل سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ الجمل بعد النکرات صفات والے قاعدے کو نافذ کرنے سے پہلے اس چیز کا بھی خیال رکھ لیا جائے کہ جملے میں موجود ضمیر کس کی طرف راجی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔